السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات باب نمبر 5 کلاس 4 عام الحزن۔ ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیوں غم کا سال قرار دیا تھا، کیونکہ اس میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آج ہم اس کا آخری پیراگراف پڑھیں گے۔ عام الحزن سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ عام الحزن یعنی غم کا سال، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اسے اپنی ذمہ داری کو احسن یعنی کہ اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے فرض کو ترک نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و ہمت کی دلیل ہے، یعنی کہ بہادری اور جرأت کی دلیل ہے۔ اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ عام الحزن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے ہم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، چاہے حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں ہر حال میں اپنی ہمت برقرار رکھنی ہے، حوصلہ بلند رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین قائم رکھنا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا ہے، اچھے طریقے سے نبھانا ہے۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا غم ملا، جتنا دکھ ملا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، اور اس طرز عمل سے یعنی کہ اس رویے سے ہمیں یہ ثابت ہوا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ حالات جیسے بھی ہوں، انہوں نے اگر اپنی فرض کو، اپنی ڈیوٹی کو نبھایا ہے، انہوں نے اپنے مشکل ترین حالات میں بھی دین کی تبلیغ کے فرض کو ترک نہیں کیا، تو ہمیں بھی ہر حال میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تک سننے سے انکار کر دیا، ماننا تو دور کی بات ہے، سننے سے بھی لوگوں نے انکار کر دیا، اتنے مشکل حالات میں کہ لوگ آپ کو نظر انداز کر رہے تھے، نعوذ باللہ، اتنے مشکل حالات میں بھی انہوں نے ہر حال میں ہمت کو قائم رکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ اس کے باوجود آپ نے طائف جانے کا ارادہ کیا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ لوگ میری بات تک سننا نہیں چاہ رہے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور طائف جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب آپ طائف گئے تو لوگوں نے نعوذ باللہ آپ پر پتھر برسائے، آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک لہو سے تر ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی آپ دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ آپ جانتے تھے، آپ جو جانتے تھے وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو دین کی تبلیغ کو قبول کر لیں۔ ہوا یہی، اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و ہمت کی دلیل ہے، یعنی کہ اتنے غم اور اتنے دکھ کے باوجود بھی ایک انسان اپنی فرض سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو اس کی بہادری اور جرأت بے مثال ہے۔ اب ہم کریں گے اس کے معروضی سوالات۔ حزن کے معنی کیا ہیں؟ غم۔ محاصرے کے بعد فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز ترین ہستی دنیا سے رخصت ہو گئیں، حضرت ابو طالب۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا طاہرہ۔ عام الحزن کہلاتا ہے نبوت کا 10واں سال۔